آپس کے تعلقات کو مضبوط اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام اور دین ایمان جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں کہ جی جو دل چاہا وہ کر دیا، اب شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اس کے بعد کیا بھائی؟ ہمارے تعلقات کس بنیاد پر ہونے چاہیے اور کیا سے ہونے چاہیے؟ یہ شادی کے بعد ہمارے گھر کے اندر آنے والی ہماری غلام بن گئی، غلامہ بن گئی، لوٹی بن گئی، باندھی بن گئی، ہمارے زندگی کے حقوق سارے ختم نہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں۔ یہاں پہ علماء نقطہ بیان فرماتے کہ دیکھو بھائی، شادی ہو گئی، اب بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھو، ماں باپ کو ماں باپ کے مقام پہ رکھو، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کے مقام پہ رکھو۔ اگر تم گاڑی چلانا چاہتے ہو، گھر کے اندر تعلقات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب دونوں طرف سے ضد آ جاتی ہے، دونوں طرف سے جیتنے کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس نے 2 باتیں کی ہیں، 4 باتیں کی ہیں، جب تک میں اس کو 10 نہ سنا لوں تو میں بھی سانس نہیں بھروں۔ یہ خاوند نے کر دی تو بیوی نے اس کو اٹھا کے رکھا، تعلقات خراب ہو گئے۔ اور گھر بسانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ عفو، بھائی معاف کرنا سیکھو۔ ہم لوگوں سے باہر معافی مانگتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے نکاح کے اندر آئی ہے، کیا اس سے معافی مانگنا کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے؟ یہ بیوی کے نیچے رکھنا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ میں کہ جو بندہ اس طرح زندگی گزارنا سیکھتا ہے، اس کی نسلوں کے اندر اللہ پاک دین کو آباد فرماتے ہیں۔ کیا بھی ان کی سوچ، ان کی سمجھ قرآن و حدیث کے فیصلے پر ہوگی، تعلیم کے حوالے سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں گے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بوڑھی عورت تھی، اوس بن صامت ان کے خامد تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت خولہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ تو حضرت اوس نے یوں مجھے کہہ دیا، کیا کہا کہ میں نے بیوی کو کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو یہ پہلے زمانے کے اندر کیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی آپس میں جدا ہو جایا کرتے ہیں، تعلقات سب کے سب ختم۔ جیسے ہمارے ہاں 3 طلاقیں ہو گئی، اب تعلقات ختم آئی، بس اب وہ جو محرم تھی وہ غیر محرم ہو گئی، جو بیوی تھی اجنبی بن گئی، وہ ہماری نہیں اب برائی ہو گئی۔ جس طرح پہلے دین اسلام سے پہلے جو زہار، اسے کہتے ہیں زہار، تو جب کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو ماں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رہتا ہے۔ حضرت خولہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتے اوس نے مجھے یوں کہہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابھی تک میرے اوپر اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ صبر کیجئے، جب اللہ پاک میرے قلب پہ وحی اتارے گا، اس کا جواب اتارے گا، پھر میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت اوس، حضرت خولہ آ کے سوال کرتی ہیں، اور آپ صحیح حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ نقطہ بیان کریں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس یہ علم اس بات کا جواب نہیں ہے۔ اللہ پاک میرے اوپر اس جواب کو کھولیں گے، جواب اتاریں گے، علم مجھے عطا کریں گے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کر رہے ہیں اور ہم آگے اب ہم کو بتا رہے ہیں۔ اب صحابی رسول مسئلہ پوچھنے آئے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کچھ انتظار کر رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، مجھے شک یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں جدا ہو گئے، لیکن جدا نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے پھر اس مسئلے کا حل قرآن پاک کے اندر اتارا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ جب یہ میاں بیوی آپس میں گھر میں لڑ رہے تھے نا، جب خاوند نے کہا چل تو ایسا میری ماں کی، مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اب بیوی سر کو پیٹنے لگی کہ اب بوڑھی عمر کے اندر آ کے، آخری عمر کے اندر آ کے، اوس تو نے کیا مجھے کہہ دیا، تو نے کون سے الفاظ بول دیے؟ ماں کی بیوی ادھر رو رہی ہے اور اپنے سر کو پیٹ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، میں بھی جدا ہو جاؤں گی، تو بھی جدا ہو، لیکن ان بچوں کا کیا بنے گا؟ میں کہ پھر فرمایا کہ وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا
کہ جب یہ دونوں میاں بیوی آپس میں بحث کر رہے تھے اللہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے. میں کہاں پہ جب دربار رسالت میں تشریف لائے تو ان کے سوال کا جواب اللہ نے مجھے فرمایا. میں کہ ہاں بھئی زہار سے جو آپ نے زہار کیا، آپ نے جو الفاظ بولے نا، الفاظ بولے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوئی، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے جدا نہیں ہوئے. ہاں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو آپ نے غلط الفاظ بولے. یا رسول اللہ کا کفارہ کیا ہے؟ میں کبھی ان کا کفارہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ایک غلام آزاد کرو. اس وقت غلام تھے، غلام آزاد کرو. پھر آپ کے ریلیشن، آپ کا تعلق، وہ آپ کی بیوی پھر اسی طرح بحال ہو جائے گی، ازواج تعلقات آپ کے بحال ہو جائیں گے. آپ کی بیوی ہم اسی طرح بن جائے جیسے پہلے تھی. میں کہ رسول اللہ اگر غلام نہ ہو، میں کہ پھر بھائی لگاتار جو ہے وہ دو مہینوں کے روزے رکھو، 60 روزے لگاتار، ایک روزہ بھی چھوڑنا، اس نے یہ بات کہہ دی. میں کہ رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، میں کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، جہاں پہ آ کے ہمارے بھائی سادہ مزاج دھوکہ کھاتے ہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. میرے پاس ایک صاحب آئے تو کہنے لگے، پہلے تو کچھ تھوڑا سا مسئلہ بتا دیا اور کہنے لگے کہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، آپ کی بیوی آپ پر پہلے کی طرح ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، 60 مسکینوں کو آپ کہہ دو کہ میری بیوی کو طلاق ہے، آپ کہہ دو طلاق ہے، 3 طلاقیں 2 طلاقیں آپ نے کہہ دی، اور آپ کہہ 60 مسکینوں کو ہم کھانا کھلا دیں تو بیڑے پار ہے. نہیں بھائی، یہ مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ اور ہے، یہ ملک اور ہے، وہ ملک اور ہے، یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے. اس لیے اگر لفظ طلاق منہ سے کہہ دیا، 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، اب بات بہت سمجھنے کی ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گے. توجہ ضروری ہے اس مسئلے کے لیے، علمی مسئلہ ہے اور بہت ضروری مسئلہ ہے. بندے نے کہہ دیا 1 طلاق، بیوی باقی ہے، کنٹرول سے ہے، لیکن آپ کے پاس جب آپ نے کہا نا قبول ہے قبول ہے، جب ہاتھ ڈالا تھا آپ نے کہا قبول ہے، قاری صاحب نے کہا قبول کر لے، کہا قبول ہے، تو وہاں پہ آپ نے جب قبول کی تھی تو اللہ پاک نے آپ کو 3 اختیار دیے تھے، 3 مرتبہ 3 الفاظ کہنے کے، وہ ہے 3 طلاق. آپ نے ان 3 طلاقوں کے اندر اس بیوی کو بند کر دیا. زندگی کے اندر کبھی بھی 1 مرتبہ میں طلاق کا لفظ کہہ دیا، اپنی بیوی کو کہا، منہ سے زبان سے بول دیا، اگر دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، 3 طلاقیں 6 طلاقیں 2 طلاقیں، تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی. یہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ نے منہ سے بول کے کہہ دیا کہ تجھے 1 طلاق، یا میری بیوی کو 1 طلاق، یا آپ نے SMS کر دیا آپ کو طلاق، یا آپ نے کاغذ لکھ کے بھیج دیا آپ کو 1 طلاق، اب ہمیشہ ہمیشہ آپ کی زندگی کے اپنی بیوی کو 1 طلاق ہو جائے گی. آپ کے پاس کتنی طلاق کی باقی میں 2 طلاق. اب پھر کسی موقع پہ آپ نے 1 مرتبہ اور کہہ دیا تجھے طلاق، یا SMS کر دیا، میسج کر دیا، یا آپ نے کاغذ پہ لکھ کے بھیج دیا، کسی بندے کے سامنے کہہ دیا، یا اپنی بیوی کے سامنے کہہ دیا، یا اکیلے بیٹھے کہہ دیا، تو آپ کی بیوی کو دوسری طلاق بھی ہو جائے. کتنی رہ گئی؟ 1 رہ گئی. اب 1 کا اختیار ہے آپ کے پاس. جب آپ نے 1 بھی کہہ دی، 3 پوری ہو گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی. اب کیا بھی بات کہتے ہیں جی 1 جگہ 3 طلاقیں دے دی، یا ایک دم ہم نے 3 طلاقیں کہہ دی، فیل کر دی ہم نے، بس مار دیا طلاق طلاق طلاق، 1 بٹن سے 3 طلاق. یا پھر کیا بھئی 1 طلاق یہاں پہ دے دی، 1 طلاق دوسرے محلے میں جا کے دے دی، تیسری طلاق تیسرے گاؤں میں جا کے دے دی. بھئی جس حال میں بھی آپ طلاق دو گے، یہاں بیٹھ کے دو گے، گھر میں بیٹھ کے دو گے، سسرال میں جا کے دو گے، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جا کے دو گے، جب آپ کی 3 تک گنتی پوری ہو گئی تو آپ کی بیوی آپ سے دور ہو گئی. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے ایک وقت ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے ایک زبان سے 1 منٹ کے اندر 3 طلاق کہہ دی. تو بھئی اگر کوئی ہمیں 3 تھپڑ تیزی سے 3 مار دے، 1 سیکنڈ کے اندر مار دے، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مار دے، ہم کتنے گنیں گے اس کو؟ 3 نہیں گنیں. تو اس لیے بھائی جو 3 طلاقیں ہیں یہ ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسی نوبت پہلے آنی چاہیے. اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر محبت والا رویہ اختیار فرمائے،
ہمارے گھروں کو اللہ پاک جو بسانے کے طریقے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے. ہمارے گھروں کے اندر سے جھگڑے جو ہیں نفرتیں وہ اللہ پاک ختم فرما دے. محبت کی ہوا، محبت کی فضا ہمارے گھروں کے اندر عام ہو جائے. تو کیا بھائی جب یہ 3 طلاق، پہلی بات ہے کہ آپ نے طلاق کا لفظ بولنا ہی نہیں ہے. یہ وہ حلال چیز ہے، یہ وہ حلال چیز ہے کہ جس کے ادا کرنے پہ اللہ بہت غصے میں آتے ہیں. ہے حلال لیکن اللہ پاک غصے میں آتے ہیں. اس بندے نے طلاق کا لفظ کیوں بولا؟ پھر جب 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس بیوی پر اس کی عدت گزارنا کہاں پہ ہے؟ اپنے گھر میں گزارے گی جو اس کے ماں باپ کا گھر ہے، یا اپنے خامد گھر میں گزارے گی؟ عدت جو ہے، عدت 3 طہر ہے. 3 طہر کیا بھائی؟ 3 دفعہ مینسز آگے، 3 دفعہ ماہواری آگے، ڈیٹ آگے، یہ اس کی عدت ہے. پھر اگر وہ اپنے گھر میں ہی جائے گی، خامد کے گھر میں رہ کر عدت پوری کرے گی. ہاں اگر اس کا شوہر بڑا شریر ہے، لڑائی کرتا ہے، پھر بھی اس کو خوف ہے کہ کہیں تعلقات پھر وہ دوبارہ قائم نہ کر لے، ٹھیک ہے، اور میرے اوپر کہیں حملہ نہ کر دے، اگر اس طرح کا خوف ہو تو اپنے خامد گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر جا سکتی ہے اس صورت کے اندر. تو جب بھئی 3 طلاقیں ہو گئی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو گیا. بس اب ہماری نہیں، اب وہ کسی اور کی. پھر شرعی طور پہ حلالہ کرے گی. شرعی حلالہ، حلالہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے حلالہ کیا ہوتا ہے. تو حلوہ نہیں حلالہ. تو شرعی حلالہ جو ہے یہ اگر اس طریقے پہ کرے گا تو پھر آپ کی بیوی آپ کے پاس دوبارہ واپس آ سکتی ہے حکم کر. انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے. ابھی 3 طلاق ہو رہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہم نے دے دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی. آپ نے 1 مہینے میں 1 دی، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ بھئی 1 مہینے میں 1 طلاق دے دو، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دو، تیسرے مہینے میں 3 طلاقیں. 1 مہینے میں 1 طلاق کیوں فرمائے گی؟ شاید ان دونوں کا آپس میں تعلق محبت برقرار ہو جائے. شاید وہ محبت جو پہلے تھی پھر جاگ جائے، دوسری طلاق دینے کے بعد شاید پھر جاگ جائے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اینڈ 3 ہے. تو اس میں کیا بھائی اللہ پاک نے حکمتوں کو بیان فرمایا کہ جب آپ ہر مہینے 1 طلاق دو گے تو اس کے اندر تعلقات نبھانے کا اس میں زیادہ تر وہ فائدہ ہے کہ شاید ان کے تعلق دوبارہ بن جائے. اگر 3 طلاقیں ہو جائیں پھر گھر کے اندر رکھنا نہیں. شوہر کو پتہ ہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور بیوی کو پتہ ہے کہ مجھے 3 طلاقیں ہو گئی، اب پھر بھی محلے والوں کو نہیں پتا، اولاد کو نہیں پتا، کسی کو خبر کا مکان نہیں ہے. اب ان دونوں کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. اب ان دونوں کو چاہیے کہ بھئی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں. جب جدا ہو گئی، اب کیا کسی اور دوسرے شخص سے اس کا نکاح ہو گیا، اور وہ نکاح بھی اس انداز میں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا اور یہ شرط نہیں لگائی کہ میں آپ کے پاس 2 دن رہوں گی، 3 دن رہوں گی تو آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. کیا یہ شرعی حلالہ نہیں، یہ شرعی طریقہ نہیں. شرعی طریقہ یہ کہ ہم اب اس عورت نے کسی اور بندے شادی کی، اب اس کے ساتھ مہینہ رہی، ہفتہ رہی، 2 دن رہی، یا 4 گھنٹے رہی، 4 سال رہی، اس کے بعد اس بندے سے طلاق ہو گئی. اب پہلا بندہ پھر اس کا انتظار کر رہا ہے تو پھر آپس میں یہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ ہے طریقہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے معاشرے میں اب زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، طلاق بھی دے بیٹھے ہیں، تعلقات بھی ختم کر بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے گھر میں کہ ہماری ناک کٹے گی، معاشرے والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، اور بوڑھے ہو کے طلاق دے دیا. بھئی جب طلاق دے دی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کو جدا کرتا. آپ کی خوش نہیں لگتی، جس طرح ہم غیر محرم کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ جوتے نہ مار دے، ڈر لگتا ہے کہ پرچہ نہ ہو جائے، اسی طرح اس جو اپنی بیوی تھی نا، اب وہ بیوی ہماری نہیں رہی، اب وہ بھی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، ناجائز ہو گئی ہے. اس کی طرف دیکھنا حرام، اس کو ہاتھ لگانا حرام، اس کو چھونا حرام، اس سے کلام کرنا بھی حرام. ہاں یہ ہے. دوسرا کہتے ہیں جی اس کے گھر کا کھانا پینا. دیکھو بھی اگر تحذیراً اس کو تھوڑی سی شرم دلانے کے لیے آدمی اس کے گھر سے نہ کھائے کہ میاں بیوی طلاق ہو گئی پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو محلے والوں کو چاہیے کہ تحذیراً اس کے اوپر یہ کر دیں کہ بھئی ہم تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو سرعام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ہم اس سے محبت کریں. تو سرعام اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے، ریڈ لائن تو نے کراس کر دی اور ہم اس سے محبت کریں، لین دین کریں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. اس کو سمجھائیں، پیار سے بتائیں اس کو، اور یہ مسئلہ پوچھا کریں. آپ
ہمارے معاشرے کے اندر ان مسئلوں کا تو بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ کمی ہے. ساتھی ہے کہنے لگے اگر جی غصے کے اندر طلاق دے دی، بھائی کسی نے گفٹ بھی دیا طلاق، اپنی بیوی کہتے لو جی یہ گفٹ ہے اور یہ طلاق آپ کو ہم نے گفٹ کر دی. بھائی طلاق ہوتی غصے کے اندر ہے، جی مجھے کنٹرول نہیں ہوا، مجھے پتہ چلا اتنے غصے میں تھا میں، تو میں نے اپنی بیوی کو غصے کے اندر آگے 3 طلاقیں دے دی. جب بھائی 3 طلاقیں دے دی، آپ غصے میں ہو، خوشی میں ہو، مزاح میں ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے مزاح میں آپ نے ویسے ہی شرارتاً نکاح قبول کیا تو نکاح بھی قبول ہو گیا، آپ نے مزاحتاً طلاق دی تو طلاق بھی ہو گئی. تو یہ ایسا معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور اس کے اندر بھائی ہم نے کیا علم کو سیکھنا ہے. پھر ایک ہے لفظ صراحتاً، ایک ہے کنایتاً. صراحتاً ہو کہ 3 برس مار دی طلاق طلاق، اور کنایتاً کیا بھائی میرے گھروں تو نکل جا، آئندہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کہنے والے پہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرے گا یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کہنے کی وجہ کیا. اگر اس نے کہا تو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ کی ہے، فارغ کرنے کیا مطلب اپنے گھر سے فارغ کی ہے یا اپنے نکاح سے فارغ کیا ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، آئندہ آئندہ پکی پکی نکل جا. اب پکی پکی جو کہہ رہا ہے اس سے نکلنے سے کیا مراد ہے، گھر سے نکل جا یا تو میرے نکاح سے نکل جا. اب اگر نکاح سے اس نے کہا کہ نکاح سے میں نے کہا پکی پکی نکل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اس نے کہا کہ نکل جا، چلی جا، آئندہ میرے گھر نہیں آنا. نہ آنے کا مطلب کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح سے اس کو دور کر رہا ہے، اپنے گھر سے دور کر رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کو ہم سوچیں. ہاں اور پھر جب ایک کہہ دیا کہ طلاق تجھے طلاق دوں گا انشاءاللہ، جب طلاق کے اندر انشاءاللہ کہہ دیا نا تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک تو نہیں چاہتے کہ طلاق ہو انشاءاللہ کہنے کا. تو اگر کوئی ایسا ڈرانے کا مسئلہ آ جائے نا کہ کسی کو ڈرانا پڑ جائے تو انشاءاللہ میں طلاق ہے، انشاءاللہ طلاق دوں گا. تو جب یہ انشاءاللہ لفظ آ رہے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اگر ڈرانا کسی کو پڑ جائے. اس لیے کوشش کی جائے کہ بھائی اور بہت سارے الفاظ ہیں. پہلے تو درس ہمارا یہ ہو، گھر والوں کو بھی سمجھایا جائے، ان کو دین کی محفل میں مجلس میں لایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، اور خود بھی اس بات پہ عمل کیا جائے. ہاں جب مجھے علم ہے، گھر والوں کو بھی علم ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور ہم ایسا ایسا کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں خام و خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں اور ہم اسے توبہ بھی نہیں کر رہے. جو لفظ زہار میں نے کہا، جو قرآن پاک میں آج بیان ہوا، آیت مبارکہ میں نے پڑھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے زہار کیا. تو زہار کیا کہ تم میری ماں کی طرح ہے مجھ پر، یعنی مجھ پر حرام ہے. اب جو زہار لفظ زہار ہے اس سے صرف معافی ہے، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے جو آپ پہ جرمانہ جو آپ کو شریف نے لاگو کیا آپ نے وہ ادا کر دیا، آپ کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حلال ہو گئی. تو بھئی 3 طلاقیں جو ہیں یہ 3 طلاقیں شریعت کے قانون سے نافذ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے 3 طلاقوں کے بعد ایک دن میں نے اتروا دی، چلو میرا کام بن گیا. کسی غریب کو میں نے 4 دن کھانا کھلا دی، میرا کام بن گیا. حنفی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو ادھر بھاگے گا. جو 3 کو 1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 کو 1 کہتے ہیں. تو جب بھائی ہمارا نکاح، ہمارا رہنا سہنا جینا مرنا سارے ہمارے تعلقات بریلویوں سے ہیں، دیوبندیوں سے ہیں، یا ہمارا مسلک جو بھی ہے، لیکن جب ہم یہ بے ذہن میں سوچ لیں کہ میں نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو 3 مرتبہ ہوگا، 1 مرتبہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. اب تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ لایا گیا تو ان کے سامنے بھی یہی کیا گیا میں کہ بھئی تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی جب 3 طلاقیں آپ نے کہہ دی تو 3 واقعہ ہو گئی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والے کو کوڑے مارا کرتے تھے کہ 3 طلاقیں اکٹھی تو نے کیوں دی ہیں، وقفے وقفے سے طلاقیں دیتا اس کو. ہاں پھر اس کی عدت ہے، اس کے بعد اس کے دوسرے معاملات. اس لیے اللہ جل شانہ سے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے معاملات تعلقات یہ رکھنے چاہیے. جہاں پہ ہم نے دیکھو شادی کے لیے 6 مہینے سے ہم نے تیاری کی، جب سے دن پڑتے ہیں نا تو سارے گھر والوں کے لڈو پھوٹنا شروع، کبھی بازار کے چکر، کبھی فلاں کے چکر فلاں کے چکر. 6 مہینے ہمارے شاپنگ میں گزر گئے، بچی ہوئے بچہ ہو.
دن قریب آ گئے تو ہم اپنی ڈائٹنگ پیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، بھی ہفتہ ہمارا دوست ہے تو ہم کر گئے. کبھی ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے محلے کے مفتی صاحب کے پاس بھی گئے، اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بھی گئے؟ ہم نے 1 گھنٹہ دینا اپنے مسجد کے امام کو گوارا نہیں کیا. ہم نے 6 مہینے شادی کے لیے ضائع کر دیا. 6 مہینے آپ نے تیاری کی، 2 ہفتے آپ نے تیاری کی، 2 مہینے آپ نے تیاری کی، اور جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کو سیکھا ہے؟ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے مسائل کو سیکھا؟ جس ہم رستے میں جا رہے ہیں اس رستے میں چلنا ہم نے سیکھا؟ اب یہ مسائل پیچیدہ ہے. اب ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ سے شیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور بچی ماں سے شیئر نہیں کر سکتی، جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے شیئر کر سکتے ہیں؟ تو بھائی جو بھی مرد حضرات ہے، لڑکا ہے تو کوئی لڑکی ہے جو سمجھتی ہے کہ بھائی فلاں عورت ہے، مسائل کو سمجھتی ہے، تو آپ اس کے پاس اپنی بچی کو کسی کام سے، کسی مقصد سے اس کو لازمی بھیجیں، تاکہ اس کو اگلے جو مسائل ہیں اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جو بچہ ہے آپ کا حساب کام ڈال دیں، میرا بچہ آئے گا فلاں وقت میں، آپ نے اس کی پورا گھنٹہ کلاس لیا. سب سے اہم جو چھوٹا ہم مسئلہ سمجھتے ہیں غسل کا. ہم نے شادی کر لی، سب کچھ کر لیا، بچہ بھی جوان ہے، بچی جوان ہے، ہمارے گھر میں کتنے افراد جوان ہیں، غسل کے فرائض پوچھ لو، ایک کے سوا کسی کو نہیں آئے، یا پورے گھر کو نہیں آئے. چند بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے ویسے ہی اپنی طرف سے میں نے بات کی کہ دیکھو بھائی شادی شدہ ہیں، ہم 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں، تو شادی شدہ ہے تو جب غسل واجب ہوتا ہے تو بھائی اس کے یہ فرائض ہیں، ایسے کرنا چاہیے. اچھا ایک دن وضو کرا ہی ہے نا، جیسے وضو کرتے ہیں تو ویسے ہوا. میں نے کہا وضو ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے. تو ہاں بھائی سب سے اہم جو مسئلہ ہے کیا بھی ہم نے نہانا غسل کرنا. اب سمپل سا مسئلہ ہے، اب اس کے اندر 3 فرض پورے نہیں ہوں گے. لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کر